میں بالکل سہمی ہوئی دیوار کے ساتھ لگی تھی اور وہ قدم قدم چلتا میرے قریب آیا، اپنے دونوں بازو پھیلا کر دیوار کے ساتھ لگا دیے، اور میں ان مضبوط بازوؤں کے درمیان میں خوف و ہراس میں ڈوبی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جن میں جنون تھا، پاگل پن تھا، اور ایک ایسا خدشہ تھا جو حقیقت میں بدل جاتا تو میری دنیا تہو بالا ہو جاتی۔ میں نے گھٹی گھٹی آواز میں اس کا نام پکارا تھا، شہروز پلیز، میں تمہارے بھائی کی ہونے والی بیوی ہوں، تمہاری بھابھی۔ اگر آج تم نے مجھ سے کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی اور تمہاری جان لے لوں گی۔ تم اپنے پاگل پن سے تو واقف ہو کہ کس حد تک جا سکتے ہو، مگر میرے پاگل پن سے واقف نہیں ہو۔ میں تم سے بڑی پاگل ہوں، ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ، ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ مگر اس کی آنکھیں، اف، ان میں بلا کی شدت اور سفاکیت تھی، میری ہر التجا رد کرنے کے در پر تھی۔ وہ میرے مزید قریب بڑھتا جا رہا تھا، اتنا کہ درمیان میں ہوا کے گزرنے کا فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔ اس نے کہا، صبرینا بہت دیر ہو چکی ہے، میرا دماغ مکمل طور پر خراب ہو چکا ہے، میں خود کو بھی نہیں جانتا کہ آج میں آپ کے ساتھ کیا کر ڈالوں گا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصے کے بجائے انتہا کی بے بسی تھی، جیسے وہ اپنے بس میں نہ ہو۔ اس نے میرے بالوں کی لٹوں کو اپنی انگلیوں کے گرد لپیٹنا شروع کر دیا جو میرے چہرے پر بکھری تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ میرا دل اپنی مٹھی میں لپیٹ رہا ہو، کیونکہ اب واقعی بہت دیر ہو چکی تھی اور اس کی واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اچانک ہی اس نے میں بالکل ویران آنکھوں کے ساتھ اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی، یوں لگتا تھا جیسے ساری دنیا کی ویرانیاں میری آنکھوں میں سما گئی ہوں۔ آج سے ٹھیک 3 ماہ پہلے میں ایک نارمل لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں خواب تھے جو کہ تکمیل کے بالکل قریب تھے۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی، میرے اندر زندگی تھی، مگر پھر میری زندگی میں وہ بھیانک دن آ گیا اور سب کچھ بہا کر لے گیا، اور آج میں بالکل تہی داما سی اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میں اپنی قسمت پر اس قدر آنسو بہا چکی تھی کہ اب آنکھیں بالکل خشک سمندر کی مانند تھیں جو ایک بوند قطرہ تک نہیں بہا سکتی تھیں۔ 3 ماہ پہلے میں نے اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت رشتہ کھویا تھا، اور اس کے کھوتے ساتھ ہی میں زندگی کی ہر طرح کے احساس سے عاری ہو گئی تھی۔ اب میں بالکل ایک بے جان سے پتلے جیسی تھی جس میں سوائے سانسوں کی آمد و رفت کے کچھ بھی باقی نہ تھا۔ میں گمسم سی ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی تھی، ماما مجھے بریڈ پر جیم لگا کر پکڑا رہی تھیں جو میں بے دلی سے کھا رہی تھی۔ وہ بار بار میرے چہرے کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھرتی تھیں، پھر آہستہ سے میرے قریب آئیں، میرے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی، میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، کہا کہ صبرینا بیٹے پلیز موو آن، میں تمہاری یہ حالت مزید نہیں دیکھ سکتی، تمہارے سامنے اتنی لمبی زندگی پڑی ہے میری بچی، تم کیسے اکیلے گزارو گی؟ اس واقعے کا ہمارے اندر بھی دکھ ہے بیٹا، مگر دکھ کے ساتھ چمٹے رہنا دکھ سے نکلنے کا حل نہیں ہوتا، اور وہ تو تمہیں اپنانا چاہتا ہے، بار بار اصرار کر رہا ہے شادی کے لیے، وہ تم سے یوں دستبردار نہیں ہو سکتا، پلیز اس صدمے سے نکلو اور ہم سب کی مشکل حل کر دو۔ میں بالکل دم سادھے ماما کو دیکھ رہی تھی، کتنی آسانی سے انہوں نے اس قصے کو بھول جانے کا کہا تھا۔ کیا بھول جانا اتنا آسان تھا؟ کیا میں اب کبھی بھی کسی سے شادی کرنے کی اہل تھی؟ کیا میرا دل اس بات کی اجازت دیتا تھا؟ اور میرا ضمیر، اس کا کیا؟ جب بھی مما مجھ سے شادی کا ذکر کرتی تو مجھے بے شمار سوالوں کے گرداب میں پھنسا کر چلی جاتی تھی جن کے جواب کہیں نہیں تھے، اور اگر تھے بھی تو میں ان کو قبول نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ بار بار ماضی کا وہ بھیانک واقعہ میرے سامنے آ جاتا تھا اور ان خوشیوں کو قبول نہیں کرنے دینا چاہتا تھا جو میری منتظر تھی۔ میں دلہن بنی آئینے کے سامنے اپنے سراپے کو دیکھ رہی تھی، 37 سال کی دلہن جس کا چہرہ آج بھی تر و تازہ اور شاداب تھا، آنکھوں میں اس خوشی کو قبول کرنے کی امنگ جاگ رہی تھی۔ میں خود کا آئینے میں تنقیدی جائزہ لے رہی تھی، کیا میں اس کی محبت کو قبول کرنے کی اہل تھی؟
کیا میں اس کے قابل تھی؟ میں بار بار ان اذیت ناک سوالوں کو اپنے ہی اندر دفن کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی، چہرے پر مسکراہٹ سجا لیتی۔ ان 2 سالوں میں اس نے جس قدر جتن کیے تھے مجھے رام کرنے کی، کیسی کیسی کوششیں کی تھیں کہ میں ماضی کو بھول کر اس کو اپنا لوں۔ وہ مجھے کبھی بھی کسی بات کا طعنہ نہیں دے گا، اور بالآخر اس کی بے لوث محبت اور چاہت کے آگے مجھے ہتھیار ڈالنا ہی پڑے۔ اور اچانک سے میرا انکار اقرار میں بدل گیا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر اس نے شادی کے تمام انتظامات کر ڈالے کہ کہیں میں مکر نہ جاؤں۔ دن میں 1000 بار کال کر کے پوچھتا کہ صبرینہ تم نے مذاق تو نہیں کیا تھا نا میرے ساتھ؟ تم واقعی راضی ہو نا؟ دیکھو میرا دل مت توڑنا، میں مر جاؤں گا اس دفعہ۔ اور اس کا یہ جملہ ایسا ہوتا تھا کہ میری روح تک کھینچ لیتا تھا۔ میں اسے غصے سے کہتی کہ خبردار جو مرنے کا نام بھی لیا تو مجھے جھیلنے کے لیے تمہیں لمبی عمر کی دعائیں مانگنا ہے، میں تمہیں کبھی مرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اور میری اس تنبیہ پر وہ ایک دم سے کھلکھلا کے ہنسنے لگتا، کہنے لگتا بے فکر رہو، میں نے تمہاری محبت کا آب حیات پی رکھا ہے، مجھے مرنے نہیں دے گی۔ میں ہر لمحہ تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں، بس خود کو میری محبت کے لیے تیار رکھو۔ اور میں فون بند کر دیتی تھی۔ اس محبت کے لیے اس نے کیسے کیسے پاپڑ نہیں بیلے تھے، کیا کیا نہیں سہا تھا۔ اب بھلا میں اس سے کیسے فرار حاصل کر سکتی تھی، کیونکہ ایک محبت کو تو میں 2 سال پہلے کھو چکی تھی، اب دوسری کو کھونے کی متحمل کیسے ہو سکتی تھی۔ مجھے 2 سال پہلے والا وہ دن یاد آ گیا جب میں ایسے ہی آئینے کے سامنے دلہن بنی کھڑی تھی۔ تب بھی میرا چہرہ ایسے ہی خوشی سے دمک رہا تھا، مگر وہ چہرہ آج والے چہرے سے زیادہ جوان دکھتا تھا۔ تب بھی میں دلہن بنی اتنی ہی خوش تھی اور اپنی اس محبت کے ملن کا انتظار کر رہی تھی جو مجھ سے کچھ ہی پل کی دوری پر تھی، جو میری بچپن کی محبت تھی، جس کے نام کی مہندی لگائے میں اب ان ہاتھوں میں چوڑیاں ڈال رہی تھی کہ اچانک موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ شہیر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ میں نے فون کان سے لگایا اور کہا ہاں بولو شہیر، ابھی تک نہیں آئی بارات؟ آج تو موصوف کسی بزنس میٹنگ پہ نہیں چلے گئے؟ شاید آج وہ اپنی شادی کا دن ہی نہ بھول گئے ہوں۔ میں اپنے لہجے میں شرارت لیے بولے جا رہی تھی، مگر جب شہیر بولا تو اس کی آواز میں لغزش سی تھی، شاید دکھ، تکلیف اور کسی چیز کے کھو جانے کا بے پناہ دکھ۔ چوڑیاں پہنتے میرے ہاتھ ایک دم سے رک گئے، اور جو بات مجھے شہیر نے بتائی، میرے ہاتھوں میں موجود چوڑیاں اتنی بے دردی سے ٹوٹ کر فرش پر گریں کہ ان کے کانچ نے میری مہندی لگی کلائیوں کو لہو لہان کر دیا۔ میرے ہاتھ کی پشت پر لکھا صفدر ایک دم سے خون آلود ہو گیا۔ مجھے لگا مجھے سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے، یا شہیر مذاق کر رہا ہے۔ ایسا بھلے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے صفدر کو کچھ نہیں ہوگا، میں اسے کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے موبائل وہیں پر پھینکا اور تیزی سے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ مما جو میرے کمرے میں مجھے دیکھنے کے لیے آ رہی تھیں ایک دم سے ہڑبڑا گئیں، کیونکہ ان کی بیٹی کا سہاگ اجڑنے والا تھا۔ میرا چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا۔ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر میں ہاسپٹل پہنچی۔ میں اس قدر عجلت میں تھی کہ سب لوگ رک رک کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ ایک دلہن میرج ہال جانے کے بجائے ہسپتال کیسے آ گئی؟ شاید وہ راستہ بھٹک گئی ہوگی، مگر میں کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر پاگلوں کی طرح بھاگتی جا رہی تھی۔ اچانک ہی خون سے لت پت شہیر سے ٹکرائی، جو ICU کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کے رونے لگا اور میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تاکہ مجھے بھی وہ منظر نظر آنے لگیں جو تھوڑی دیر قبل وقوع پذیر ہوا تھا اور جس نے ایک لمحے کے لیے میری خوشیاں ملیا میٹ کر دی تھیں۔ میں نے کہا شہیر مجھے صفدر کو دیکھنا ہے، وہ ٹھیک ہے نا؟ اسے کیا ہوا ہے؟ پلیز شہیر کچھ بھی اول فول مت بکنا، آج اس سے شادی ہو رہی ہے میری، اور وہ میرے بچپن کی محبت ہے۔ پلیز شہیر مجھے بتاؤ نا وہ کہاں ہے؟ اور شہیر ایک دم بچوں کی طرح مجھ سے لپٹ کر رونے لگا اور میں بالکل بے جان مجسمہ بن گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اسے خود سے ہٹایا
اور کہا کہ وہ زندہ تو ہے نا. اور اس سے پہلے کہ شہیر کچھ بتاتا ڈاکٹر ایمرجنسی روم سے نکلا. اس کے چہرے پر مایوسی رقم تھی. کہنے لگا آئی ایم سوری. خون کافی زیادہ بہہ گیا تھا. چوٹ بہت شدید تھی, ہم اسے بچا نہیں سکے. اور میری زندگی بس اسی جملے کے گرد گھوم کے رہ گئی. ہم اسے بچا نہیں سکے. آئی ایم سوری. میں ایک دم سے وہیں فرش پر گر گئی. شہیر گھٹنے ٹیک کر میرے سامنے بیٹھ گیا. ہم دونوں کا دکھ بہت بڑا تھا. اس کا جان سے پیارا بھائی اس سے بچھڑ گیا تھا, اور میرا تو شاید سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو گیا تھا. پھر مجھے کچھ بھی یاد نہ رہا کہ میرے قدم کیسے اٹھے, کیسے میں نے اپنے جان سے پیارے محبوب کو بے جان حالت میں دیکھا, کیسے اسے منو مٹی تلے دفن ہوتے سہا. گھر میں ایک ماتم تھا, اور میرے دل میں تو شاید اس سے بھی بڑھ کر کچھ تھا. شہیر کا کہنا تھا کہ بارات والے دن وہ اور صفدر سبرینا کے لیے ویڈنگ گفٹ لینے کے لیے جیولری شاپ گئے تھے, جو صفدر نے 1 ہفتہ پہلے آرڈر کیا تھا. گفٹ خریدنے کے بعد شہیر اس شاپ سے پہلے نکل آیا. صفدر اس کے پیچھے تھا. اچانک سے شہیر کا موبائل فون بجا. اس نے فون کان سے لگایا ہوا تھا, مسکرا کر کسی سے بات کر رہا تھا, اور وہ اس قدر بات کرنے میں بیزی تھا کہ سامنے سے آتی گاڑی کو دیکھ نہ سکا. مگر صفدر نے دیکھ لیا تھا. اس نے شہیر کو آواز دی, مگر اس نے نہیں سنی. اس سے پہلے کہ گاڑی شہیر کو کچل کر آگے بڑھ جاتی, صفدر بجلی کی تیزی سے سڑک کے بیچوں بیچ آیا اور شہیر کو دور دھکا دیا. مگر وہ گاڑی شہیر کے بجائے صفدر کے اوپر سے گزر گئی, اور چھوٹے بھائی کو بچاتے بچاتے بڑے بھائی کی جان چلی گئی. میں جانتی تھی کہ شہیر اس وقت فون پر کس سے بات کر رہا تھا. میں نے اسے فون کیا تھا کہ اب وہ کہاں ہے. کاش میں اس وقت فون نہ کرتی اور میری زندگی کے ساتھ اتنا بڑا مذاق نہ ہوتا. مگر اب پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ بھی باقی نہیں تھا. میرے حصے کے سارے خسارے میری جھولی میں ڈال دیے گئے تھے. شہیر مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا. یوں لگتا تھا جیسے اس کے اندر کچھ چور ہے, یا وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے. کبھی کبھی مجھے لگتا کہ کہیں شہیر نے تو صفدر کی جان نہیں لے لی, کیونکہ وہ مجھے پانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے والا تھا. مگر شہیر کا بار بار مجھ سے معافی مانگنا, اس کی آنکھوں میں گہرا ملال, اور اپنے بھائی کی موت کا گہرا دکھ اور پچھتاوا, اس نے میرے سارے خدشات کی نفی کر دی. وہ اکثر ہی میرے پاس آ کر گھنٹوں بیٹھا رہتا. ہم دونوں خاموش رہتے, نہ وہ کچھ بولتا اور نہ ہی میں. میں اسے اپنے پاس بیٹھنے سے منع کرتی تھی, اور نہ ہی وہ منع کرنے سے باز آنے والا تھا. مجھے لگتا تھا میرا یہ زخم کبھی نہیں بھرے گا. خاندان والوں کا دکھ اپنی جگہ, مگر اس ایک دن کی دلہن کا دکھ کوئی سمجھ نہیں سکتا, جس کی آنکھوں سے بے پناہ خواب نوچ ڈالے گئے تھے. شاید اب یہ آنکھیں کبھی بھی کوئی خواب نہیں دیکھ پائیں گی. وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا. صفدر کو ہم سے بچھڑے تقریباً 3 ماہ کا عرصہ ہو چکا تھا. میں یہ حالت عدت میں اپنے کمرے میں بند ہو کر گزار رہی تھی, اور یہ عدت کی میعاد نہ جانے کب ختم ہونے والی تھی, کیونکہ ایک عورت سے اس کی محبت بچھڑ گئی تھی, اور محبت کے بچھڑنے کی عدت کبھی ختم نہیں ہوتی. اچانک ہی خاندان میں ایک نیا شوشہ چھوٹنے لگا, اور میں ایک دم سے حیران رہ گئی. وہ اتنی جلدی صفدر کے غم سے کیسے باہر آ سکتے تھے؟ جب ایک دن ماما میرے پاس آئیں, کہنے لگیں کہ بیٹا موو آن کر لو. میں جانتی ہوں کہ تمہارا غم بہت بڑا ہے, اور ہمارا بھی, مگر اس غم کے سہارے تم ساری عمر کیسے کاٹو گی؟ تمہاری عمر پہلے ہی 35 سال ہو چکی ہے. اس عمر میں لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں, ان کے بچے بھی ہو جاتے ہیں. تم میری اکلوتی بیٹی ہو. شاید قسمت میں تمہارے ساتھ صفدر کا ساتھ نہیں لکھا تھا, اور اس بات کا مجھے افسوس ہے. مگر اب تمہیں شادی کے بارے میں سوچنا ہوگا. مجھے پہلے پہل تو ماما کی سوچ پر حیرت ہوئی. وہ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ اور جس سے شادی کرنے کا وہ کہہ رہی تھیں, میرا تو دماغ چکرانے لگا. میں نے پھر سے خود کو کمرے میں بند کر لیا. میں ایسی لڑکی تھی جو اس طرح کی سچویشن کو فیس کرنے کے بجائے
فرار حاصل کرتی ہے، مگر میں جانتی تھی کہ میرے کمرے کے بند دروازے کے پیچھے کون گھنٹوں کھڑا رہتا ہے اور میرے باہر نکلنے کا انتظار کرتا ہے۔ اتنے دنوں سے وہ خوف جو میرے اندر چھپ کر بیٹھا تھا اور جو صرف شہیر کے پاگل پن سے باہر نکلتا تھا، ایک بار پھر سے مجھے جکڑنے لگا۔ میں کسی صورت بھی شہیر کی زندگی میں شامل نہیں ہو سکتی تھی، چاہے صفدر زندہ رہا تھا یا نہیں، کیونکہ میں نے اس کے بارے میں کبھی اس طرح سے سوچا ہی نہیں تھا۔ مگر شہیر کے جنون اور پاگل پن اس کو اتنے عرصے تک وہ اپنے اندر چھپاتا رہا، وہ ایک بار پھر سے باہر نکلنے لگا۔ شاید میں غلط تھی جو یہ سمجھنے لگی تھی کہ وہ مجھ سے دستبردار ہو گیا ہے اور اس چیز کو اپنا بچپنا سمجھ کر بھول گیا ہے، کیونکہ اس دن جب وہ میرے کمرے میں مجھ پر اپنا جنون نچھاور کرنے آیا تھا تو میں نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ ایک قدم بھی مزید میرے قریب آیا تو میں اپنی نس کاٹ لوں گی۔ میرے ہاتھ میں تیز دھار چاقو تھا جو میں نے اپنی سائڈ ٹیبل میں رکھی فروٹ باسکٹ میں سے اٹھایا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ ایک عورت کی عزت سب کچھ ہوتا ہے، اگر تم نے آج میری عزت رون ڈالی اپنی اس جنونی محبت کے ہاتھوں تو میں قسم کھا کے کہتی ہوں اگلے لمحے اپنی جان لے لوں گی اور تم کبھی بھی میرا چہرہ نہیں دیکھ پاؤ گے، ساری زندگی ملال میں کاٹو گے۔ اور وہ ایک دم سے ڈر گیا تھا، 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تھا، شاید وہ مجھے یوں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے فرش پر سے میرا دوپٹہ اٹھایا، میرے سر پر اوڑھا دیا، پھر کہنے لگا میں تو ایک آخری کوشش کرنا چاہتا تھا کہ شاید آپ میری محبت کو قبول کر لیں، مگر آپ تو بڑی پکی نکلیں۔ ایک دم سے ہی اس کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ آ گئی۔ کہنے لگا وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں خود آپ کے قریب نہیں آؤں گا، میرے اس جنون اور پاگل پن کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گیا اور میں نے ایک دم سے سکھ کا سانس لیا۔ اس کے بعد وہ واقعی میرے سامنے نہیں آیا تھا اور دوبارہ سے مجھے ویسی نظروں سے نہیں دیکھا تھا جو مجھے خوفزدہ کرتی تھیں۔ وہ ایک دم سے نارمل ہو گیا تھا، جیسے ہمارے درمیان کبھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ شاید وہ پرانے والا شہیر واپس لوٹ آیا تھا، وہی ہنسی مذاق کرنے والا، اور میں ایک دم اس کایا پلٹ پر حیران رہ گئی تھی۔ بھلا اتنی آسانی سے وہ اپنی محبت سے کیسے دستبردار ہو گیا؟ میں کبھی کبھی سوچتی تھی اور پھر شکر ادا کرتی تھی کہ اس کی عقل ٹھکانے پر آ گئی۔ میری شادی کی تیاریاں دونوں گھروں میں زور و شور سے ہو رہی تھیں اور شہیر ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ میں بھی اس پہلے والے شہیر کو پا کر بہت خوش تھی۔ مجھے لگا اب زندگی مکمل ہو گئی، کوئی دکھ نہیں، میں اپنی محبت کو پانے کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی، اتنا قریب کہ بس ہاتھ بڑھاؤں اور اسے حاصل کر لوں۔ صفدر بھی اپنی تمام بزنس میٹنگز ڈیلے کر کے میرے نخرے اٹھانے میں ہلکان ہو رہا تھا۔ میں تمام عمر کی بے اعتنائی اور لاپرواہی کے بدلے اس سے یکمشت لے رہی تھی۔ کبھی اسے کال کر کے کہتی کہ انارکلی بازار آ جاؤ فوراً، اور فلاں فلاں تنگ سی گلی میں بہت سارے درزی بیٹھے ہوں گے، وہاں جو بڑی توند والا درزی ہے نا، جو اپنی مونچھوں کو ہر وقت تاؤ دیتے رکھتا ہے، اس کے پاس میرا ایک کرمزی رنگ کا ڈریس سلائی ہو رہا ہے، اسے جا کر کہنا کہ اس پر فلاں کلر کی ڈوری لگائے، کیونکہ میں اسے بتانا بھول گئی تھی اور اس کا موبائل نمبر بھی لینا یاد نہیں رہا، اور وہ بیچارہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا تھا، کہتا تھا اس سے آسان کام کوئی نہیں تھا کہنے کو، مجھ جیسے ڈیسنٹ بندے کو تم درزیوں کی دکانوں پر خوار کر رہی ہو، اس سے تو اچھا تھا کہ میں UAE چلا جاتا، اپنے پروجیکٹ پہ کام کر لیتا اور عین بارات والے دن فلائٹ پکڑ کر آ جاتا۔ اور میں آگے سے شیرنی بن کر دھاڑنے لگتی، کہتی کہ چلے جاؤ پھر، بارات والے دن بھی آنے کی زحمت نہ کرنا، میں اپنا دلہا کوئی اور ڈھونڈ لوں گی۔ میں اسے تنگ کرتی اور وہ فوراً سے پہلے اس درزی کے پاس پہنچ کر مجھے کال کرتا کہ اب بتاؤ کون سی لیس لگوانی ہے اور کون سا موتی کہاں پر اٹکانا ہے، اور میں کھلکھلا کر ہنسنے لگ جاتی۔ بھلا زندگی اس سے زیادہ حسین بھی ہو سکتی تھی کیا، کہ آپ کا من پسند محبوب آپ کے نخرے اٹھانے میں ہلکان ہوا جائے اور اپنا قیمتی وقت سارے کا سارا آپ کی فضول سی فرمائشوں میں اڑا دے۔
یہی تو محبت ہوتی ہے، پھر میں کیوں نہ اپنی قسمت پر ناز کرتی۔ اور جب انتظار کے ایک ایک جلا دینے والے لمحے سے گزر کر وہ دن آیا جب مجھے اس کے سپرد کر دیا جانا تھا ہمیشہ کے لیے، تو وہ میری زندگی نے ایک دم سے مجھ سے دشمنی کرنے کی ٹھان لی۔ میری رگوں میں بہتی محبت اپنی موت آپ مر گئی، کیونکہ اسے تو وصل کا لمحہ نصیب ہونے سے پہلے ہی تمام عمر ہجر کی سزا سنا دی گئی، کیونکہ میرا جان سے پیارا صفدر اس دنیا میں مجھے اکیلا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میں سوچ رہی تھی اس نے جاتے جاتے اپنے لبوں سے درد میں کراہتے ہوئے میرا نام آخری بار تو لیا ہوگا نا، اور وہ لمحہ کیسا ہوگا۔ اور اب جب اس کے بچھڑنے کا غم بھی میں صحیح ڈھنگ سے منا نہیں پائی، میرے اپنوں نے ہی مجھے عجیب دوراہے پر لا کھڑا کر دیا۔ کیا وہ اتنی جلدی اس شخص کو بھول گئے جس کے انگ انگ سے محبت بہتی تھی، اور ہر کوئی اس کی محبت اور چاہت میں تھوڑی دیر کے لیے سستانے بیٹھ جاتا تھا؟ یہ سوال مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا، اور وہ شہیر جس کے سر چڑھ کر بولتے عشق پر میں نے بند باندھ دیا تھا، اسے خبردار کر دیا تھا کہ دوبارہ مجھے ایسی نظروں سے نہ دیکھنا، وہ اب پھر سے مجھے پانے کے جتن میں لگ گیا تھا۔ جیسے صفدر تو اس کے راستے کا وہ مہرہ تھا جو اب ہٹ چکا تھا، اور راستہ بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ مگر اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے دل میں سے پرانی محبت کو جڑوں سے اکھاڑ پھینک کر نئی محبت کا بیج بو دینا۔ کم از کم میرے لیے تو آسان نہیں تھا، اس لیے میں نے شدید مخالفت کی تھی۔ سب کو اس بات کا طعنہ بھی دیا تھا کہ وہ اتنی جلدی صفدر کو کیسے بھول گئے۔ میں تو بھولنے والی نہیں تھی اسے، کم از کم 2 سال پہلے تو مجھے یہی لگتا تھا کہ میں اسے کسی قیمت پر بھول نہیں سکتی، اور کسی دوسرے شخص کے لیے کبھی بھی یہ دروازہ نہیں کھول سکتی جو میں سختی سے بند کر چکی تھی، اور اس شہیر کے لیے تو ہرگز نہیں، جس کے انگ انگ سے بچپنا ٹپکتا تھا، جس کی محبت جنون میں لپٹی ہوئی تھی، جو کسی بھی وقت آپ کو تباہ کر سکتی تھی۔ 1 سال تو یوں ہی گزر گیا، میں نے خود کو مصروف کر لیا، شہیر بھی اب کم کم آنے لگا تھا، گھر میں مہینوں اپنی شکل نہ دکھاتا، جب سامنے آتا تو مجھے ایسے دیکھتا کہ مجھے اس پر ترس سا آنے لگتا، یوں جیسے وہ اندر ہی اندر جل رہا تھا، مگر مجھ سے ذکر تک نہیں کرتا تھا، بس کچھ دیر خاموشی سے میری آنکھوں میں دیکھتا رہتا اور میرے اندر ادھم مچا کر پھر چلا جاتا۔ کئی دن میں اس کی نظروں سے ڈسٹرب رہتی، بڑی مشکل سے خود کو دوبارہ سے زندگی کے اندر گم کر لیتی، مگر وہ بے قرار آنکھیں ہر وقت میرے تعاقب میں رہتی۔ اب وہ پہلے سے بہت بدل گیا تھا، 2 خاندانوں کا اکلوتا وارث اور چشم و چراغ بن گیا تھا۔ اس میں صفدر جیسی ہی میچیورٹی آ گئی تھی۔ 22 سال کی عمر میں اس نے اپنے بھائی کا بزنس سنبھال لیا تھا، ساتھ میں اپنا MBA بھی کر رہا تھا، مگر اتنی ٹف روٹین میں بھی وہ میری خبر رکھتا تھا۔ میں کیا کرتی ہوں، کہاں جاتی ہوں، کب اٹھتی ہوں، کب سوتی ہوں، ان سب چیزوں کی خبر تھی اسے۔ مجھ سے نارمل انداز میں بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، مجھے زندگی کی طرف لانے کی کوشش کرتا تھا، میری چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا، مگر اب دوبارہ سے میرے اور شہیر کے رشتے کی بات نہیں چھڑی تھی، کیونکہ سب نے شاید ہار مان لی تھی، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ مگر وہ نہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا تھا، مجھے کچھ بھی جتائے بغیر سائے کی طرح میرے ساتھ ساتھ رہتا، مگر اب اس میں کوئی چھچورا پن نہ تھا، بلکہ بھائی کی موت نے اسے بھی بدل کے رکھ دیا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا جیسے وہ کوئی بات مجھے بتاتے بتاتے ایک دم سے چپ سادھ لیتا تھا۔ میں اسے کریدنے کی کوشش نہیں کرتی تھی، اور وہ جیسے میرے بدلنے کا انتظار کر رہا تھا کہ میں کب ذرا سی لچک دکھاؤں اور کب وہ پھر سے اس محبت کا ذکر کرے جسے اس نے غلافوں میں لپیٹ کر دل میں چھپا رکھا تھا، مگر شاید میں اسے موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ اگر میں صفدر کو بھول کر موو آن کر بھی لیتی، تب بھی میں شہیر کے بارے میں اس نظر سے نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ میں اس سے عمر میں پورے 15 سال بڑی تھی، یہ بات اتنی معمولی نہیں تھی جتنی وہ سمجھ رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس کے لیے خود کو موم نہیں کر پا رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں پتھر دل تھی، بلکہ میں اسی کے احساس کے تحت اس کی سنگت قبول نہیں کر سکتی تھی۔
مگر شہیر میری سوچ سے بھی زیادہ مضبوط اعصاب کا مالک نکلا تھا۔ مجال ہے جو وہ اپنی اس بات پر ٹس سے مس ہوا ہو۔ میں نے خود اس کے لیے اچھے پروپوزلز آفر کیے لڑکیوں کے، مگر وہ ان کی تصاویر دیکھنے کے بجائے میرے چہرے کو بڑے غور سے دیکھنے لگتا، کہنے لگتا آپ اس لڑکی کا پروپوزل میرے لیے کب لا رہی ہیں جس کے علاوہ میری آنکھوں نے کسی کے خواب نہیں دیکھے، جو روز رات کو چپکے سے میرے خوابوں میں آ کر کہتی ہے کہ میں بہت اداس ہوں، مجھے خوش رہنے کا حق دیا جائے، جس کا چہرہ صبح اٹھ کر میں نہ دیکھوں تو آج بھی میرا دن نہیں نکلتا، جس کا خیال خشک دوپہر میں کسی ہوا کے جھونکے کی طرح میرے جسم میں نئی روح پھونک دیتا ہے۔ وہ بالکل میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا، اور میرا دل یوں دھڑکا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ میں جو سمجھتی تھی کہ بس اب اس دل پر کسی محبت کی دستک نہیں دی جائے گی، شاید میں غلط تھی، کیونکہ عورت کا وجود سراپا محبت ہوتا ہے، اور اسے بھی بدلے میں ویسی ہی محبت چاہیے ہوتی ہے۔ ایک عورت اپنی فطرت سے بغاوت نہیں کر سکتی۔ میں نے ایک دم اسے مسکرا کر دیکھا، جو بالکل سنجیدہ سا میری آنکھوں میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، شاید کوئی امید، کوئی تسلی۔ میں نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلائیں اور ان کا ستیہ ناش کر دیا۔ کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ میں لڑکی نہیں، عورت ہوں۔ دوسری بات یہ کہ تمہاری زندگی کو بالکل تمہارے بالوں کی طرح الجھا کے رکھ دوں گی۔ بولو اب اس قدر الجھن میں رہ لو گے؟ اور اس نے بے اختیار میرا ہاتھ تھام لیا، کہنے لگا آج میں زندہ ہوں تو آپ کی وجہ سے، وجہ صرف آپ ہے، مگر آپ یہ بات کیسے جان سکتی ہیں؟ کیونکہ میں آپ کی شادی کے دن اپنی جان لینے والا تھا۔ آپ کو لگتا ہے وہ ایک حادثہ تھا، میں غلطی سے اس گاڑی کے سامنے آ گیا تھا؟ نہیں سبرینا، وہ غلطی نہیں تھی، وہ ایک پلان تھا، کیونکہ میں واقعی آپ کو کسی دوسرے کے ساتھ رخصت ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، چاہے وہ میرا جان سے پیارا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ میں اس دن اپنی جان لینے کی ٹھان چکا تھا، مگر برا ہو میری قسمت کا کہ بھائی نے مجھے بچاتے بچاتے اپنی جان کی قربانی دے ڈالی، اور میں واقعی بہت شرمندہ تھا، آپ سے بھی اور بھائی سے بھی۔ میں تو آپ دونوں کو ضرر پہنچائے بغیر اس دنیا سے جانے کی ٹھان چکا تھا، مگر میرے حصے کی ساری اذیت بھائی نے جھیل لی۔ میں کئی دنوں تک آپ سے بھی نظریں نہیں ملا پایا، نہ خود سے۔ مجھے معاف کر دیں پلیز، میں اب مزید اس بوجھ کو نہیں سہ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور مجھے لگا میں اگلا سانس بھی نہیں لے پاؤں گی۔ یہ کیا کر دیا تھا قسمت نے میرے ساتھ؟ کیوں میری زندگی مذاق بن کے رہ گئی تھی؟ میرا دل چاہا کہ میں اپنی ہی جان لے لیتی، کیونکہ ایک لڑکی کے پیچھے دو لوگوں نے اپنی زندگی کو کھیل تماشا بنا کے رکھ دیا تھا۔ میں نے شہیر کو کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اس کے پاس سے اٹھ کر چلی آئی۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک انسان میری محبت میں جان سے جانے والا تھا، اور دوسرا اس کی جان بچاتے بچاتے مر گیا۔ مگر شاید اب وقت آ گیا تھا کہ میں اس اذیت کو ختم کر دوں۔ ایک جان سے پیارے کو میں کھو چکی تھی، دوسرے کو نہیں کھونا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے ایک بار اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی، وہ دوبارہ بھی کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے ایک فیصلہ کیا، اس اذیت اور تکلیف کو بانٹنے کا فیصلہ۔ شاید اس طرح میرا غم ہلکا ہو جاتا، اور اس کا بھی، جو کب سے تڑپ رہا تھا۔ اور آج اس فیصلے کو حقیقت میں بدلنے کا دن تھا۔ میں دلہن بنی آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شہیر کو قبول کرنا میری زندگی کا مشکل ترین فیصلہ ہوگا، مگر جب میں نے یہ فیصلہ کر لیا تو میں ایک دم سے ہلکی پھلکی ہو گئی۔ بالآخر میرے دل نے شہیر کی بے لوث محبت کو قبول کرنے کی ٹھان لی تھی، اس لیے میری آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ وہ بار بار مجھے کالز کر رہا تھا، شاید تصدیق چاہ رہا تھا کہ آپ بھاگ تو نہیں جائیں گی عین نکاح کے وقت، اور میں نے شرارت سے کہا کہ بھاگ جاؤں گی، اور فون بند کر دیا۔ جب ایجاب و قبول ہو چکا تو وہ رخصتی سے پہلے نہ جانے کہاں سے برائڈل روم میں گھس آیا۔ اسے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ کوئی بچہ ہے،
وہ مکمل طور پر ایک وجیح اور میچیور انسان لگ رہا تھا، اور آج اس کے چہرے پر اپنی محبت کو حاصل کر لینے کا جشن تھا۔ میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے، نکلو یہاں سے۔ اسے دیکھ کر میں واقعی بہت نروس ہونے لگی۔ وہ قدم قدم چلتا میرے قریب آیا، اتنا کہ اس کے جوتے کی نوک میری سینڈل کی نوک سے ٹکرانے لگی۔ کہنے لگا میں تسلی کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے موقع پر دلہن بدل تو نہیں دی، اس لیے چلا آیا۔ وہ خمار آلود لہجے میں بولا تھا۔ میں نے کہا اب دیکھ لیا نا، ہو گئی تسلی، اب جاؤ یہاں سے۔ میں نے اسے دھکا دیا تھا۔ اس نے میری دونوں کلائیاں تھام لی۔ کہنے لگا جانے کی بات اب نہ کرو، آپ مجھے اپنی زندگی سے ایک دفعہ بھیج چکی ہیں، اب وہ بھیجنے والی لمٹ ختم ہو گئی ہے، اب تو قریب آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی تو میں ایک دم بدک کر پیچھے ہٹی۔ میں نے کہا کچھ تو خیال کرو، تھوڑا اور صبر کر لو، جاؤ پلیز۔ اور میری منت پر وہ چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے میرے کان میں اپنی محبت کا رس گھولا تھا، اور میں دیر تک اس کی حدت سے دہکتی رہی۔ اب تو نہ جانے کیسے کیسے پیام محبت میرے منتظر تھے، میں تو سوچ کر ہی سرخ پڑنے لگی تھی۔